زبان کی ضمانت دو، اس کو غلط نہیں چلاؤ گے، زبان سے گلا نہ کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، شکوہ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، ایک زبان کی ضمانت دے دو، ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو، غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی، غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی، یہ شہوت کی جگہ۔ فرمایا لوگو ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے میں بن جاتا ہوں۔ دوستو ایک بار پھر قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے آنکھ اور زبان کے گناہوں کا انجام۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے بیان کو مل کر کے سنتے ہمارا ہیں۔ ایمان ہے کتنا ہی بڑا کسی کا عمل کیوں نہ ہو، سرکار کی شفاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ یہ وہ کلام الہی ہے جو سرکار مدینہ کو عطا ہوا، جو اللہ پاک کی زبان نے خود ادا فرمایا، جبریل امین نے لا کر سرکار کو دیا، سرکار نے زندگی بھر اس کی تلاوت فرمائی۔ آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے ہٹ جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو میرے اس معاملے میں، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ پہلی امتوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں طرح طرح کی سزا بھگتنی پڑی، اس امت کو آخرت کے اوپر رکھ دیا گیا، جزا سزا سب کچھ وہاں ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کی قبر کے پاس سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے فرمانے لگے اس قبر کے اندر لیٹا ہوا فلانا صحابی سورت ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خچر پہ سوار ہیں، دو قبروں کے پاس سے خچر گزرنے لگا تو بدک گیا، آپ وہیں پر اتر گئے، ان قبروں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی، کسی درخت کی شاخ ٹہنی منگا کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک ٹہنی گاڑ دی۔ صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں ان دونوں قبر والوں کو بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا، آپ نے یہ بھی فرما دیا اس ایک قبر والے کو عذاب جو سخت میں نے دیکھا، میرا خچر بھی بدک گیا، اس کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آج لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں چلو میرے کل کون سے کپڑے پلیت ہوں گے، پیشاب کیا اور یوں ہی کھڑا ہو گیا، نہ استنجا خشک کرتے ہیں نہ پانی سے استنجا کرتے ہیں، کئی بدبخت کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ تو آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اس دنیا میں فرمایا، اپنی حیاتی میں ہی فرمایا لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، اس قبر والے کو بڑا سخت عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جس طرح بیٹھ کے پیشاب کرو، ہوا کے رخ پہ نہ بیٹھو کہ چھینٹے اڑ کے نہ آئے، نرم زمین پہ پیشاب کرو چھینٹے اڑ کر پیروں پہ نہ پڑے، ایسی جگہ ڈھلوان کی طرح پیشاب کرو جہاں دور جا کے چھینٹے پڑے۔ لوگ اس کو گناہ نہیں مانتے، اور خصوصاً جو انگریز کے چیلے ہیں وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا میرے محبوب کی اطاعت تمہاری نجات ہے، میرے محبوب کا کہنا مانو گے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اور یہاں تو آپ نے قبر کے بارے میں صاف صاف فرما دیا لوگوں پیشاب کی چیٹوں سے پرہیز کیا کرو ورنہ قبر کا عذاب بڑا سختی سے ہوگا۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں۔ آج کل پکی جگہ بن گئی، فلش بن گئے، وہاں بھی اس بات کا خاص خیال رکھو کہ پیروں پہ وہ کہتے ہیں چلو جی کپڑے تو بچیں،
پہ لگ گئے تو کیا ہے؟ یہ قبر کا عذاب پیروں سے لے کر سر تک جہاں بھی پیشاب کی چھینٹیں لگیں گی اسی کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دوسری قبر والے کے بارے میں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، اس مسلمان کو عذاب ہو رہا ہے اس کی چغل خوری کی وجہ سے۔ اس کو آج ہم گناہ نہیں مانتے، پیٹھ پیچھے گلہ کرنا، شکوہ کرنا، اس کے اندر عیب نکالنا، نقص نکالنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ پہلے لوگ شراب خانوں میں بھی چغلی نہیں کیا کرتے تھے، اب تو مسجدوں میں بیٹھ کے چغلی کی جاتی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، او لوگوں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے، محبوب رکھو گے کہ اپنے سگے بھائی کا مرے ہوئے کا گوشت کھاؤ؟ جس چیز کی برائی اصل میں دل سے نکل جائے پھر اس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں مانتے، اس کو عذاب بھی نہیں مانتے۔ فرمایا ایاکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اس کا گلہ کرنا، اس کا شکوہ کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے چغلی کرنی۔ میتا فکرہتموہ، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ هو التواب الرحیم، ڈرو میری ذات سے، جو میں نے بتا دیا وہ پکا ہے، وہ اٹل ہے، وہ سچا ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دو عورتوں کو اتنا سخت روزہ لگا، مرنے کے قریب ہو گئی۔ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ جی دو عورتیں ہیں، ان کو اتنا روزے نے تنگ کیا ہوا کہ وہ تو مرنے کو ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا روزہ تنگ کرتا ہے؟ روزے نے تنگ کیا کہ جی ہاں۔ ان دونوں کو بلوا لیا۔ نبی کا مزاج امت کو سمجھانے کا تھا نا، میری امت بچ جائے، عذاب سے بچ جائے۔ ان دونوں عورتوں سے کہا کہ یہ پیالہ لے لو اور اس میں قے کرو، اس میں اپنے حلق میں انگلی مار کے الٹی کرو۔ انہوں نے کہا جی کیا نکلے گا، ہمیں تو بھوک نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ فرمایا جیسے میں کہتا ہوں ویسے تم کرو تو صحیح۔ انہوں نے انگلی ماری، جب قے کی تو پیالے میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون آیا۔ اب صحابہ کرام سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ جو قرآن ہے نا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، انہوں نے چغلی کی ہے، اور وہ بھائی کا جو گوشت، مردار کا گوشت کھانے کا جو قرآن میں آیا ہے وہی ان کے منہ سے اب یہ تازہ لہو اور گوشت نکلا ہے۔ ان کو روزہ اسی لیے تو زیادہ لگا۔ عموماً پرہیزگار متقی لوگ جو سارا دن رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یقین کرو ان کو روزہ کچھ کہتا ہی نہیں۔ جو واہی تباہی بکواس خرافات ان کو اتنا تنگ کر دیتا ہے، وہ ہر روز سوچتے ہیں کہ کل کو نہیں رکھوں گا۔ تو دو صحابی دو مسلمانوں کی قبر پہ کھڑے ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس ایک قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے بھی صاف صاف فرما دیا کہ لوگوں کسی کا گلہ نہ کر، کسی کا شکوہ نہ کر، کسی کی عیب جوئی نہ کر۔ شیخ اتار کہتا کہ روزہ بعد غیبت مردم ببند، روزہ بعد غیبت مردم ببند، تا نبینی دست و پائے خود ببند۔ جا اپنی زبان کو لوگوں کے گلے، لوگوں کے شکوے سے بند کر، تاکہ کل قیامت میں تیرے ہاتھ پاؤں آگ کی زنجیروں میں نہ جکڑے جائیں۔
اللہ والوں کی باتیں ہیں. یہی شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کہتا ہے خاطر کسر مرنجاں اے پسر، خاطر کسر مرنجاں اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر. کہتا ہے کسی کے دل پہ تیر نہ چلا، گھائل نہ کر ورنہ تجھے بھی یوں ہی تیر لگیں گے. اور ہمارے یہاں درس نظامی میں عربی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے کافیہ، نحو کی کتاب ہے، جس میں ایک شعر لکھا ہے جراحت السنان لہل تیامہ، جراحت السنان لہل تیامہ ولا یلتام جراحت اللسان. ترجمہ یہ ہے عربی شعر کا کہ تلوار اگر کسی کے مار دو تو تلوار کا زخم مل جاتا ہے، زبان سے کسی کو غلط بات کہہ دو اس کا زخم قبروں تک نہیں ملتا. اور یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی. اللہ اکبر، کیا کیا اعزاز بخشے ہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پروردگار نے. ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں. علل اعلان فرمایا، سرے میدان فرمایا لوگوں دو چیزوں کی ضمانت مجھے تم پکی ٹھکی دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں. زبان کی ضمانت دو، اس کو غلط نہیں چلاؤ گے، زبان سے گلا نہ کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، شکوہ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے. ایک زبان کی ضمانت دے دو، ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو، غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی، غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی، یہ شہوت کی جگہ. فرمایا لوگوں ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے میں بن جاتا ہوں. میری ضمانت ہے میں تمہیں جنت لے کے دوں گا. آج انہی دونوں چیزوں نے ہمیں مار دیا. گھر میں کیسی خوبصورت بیوی ہو لیکن چوڑی جو کوڑا اٹھانے صفائی کرنے بھنگن آتی ہے اس کی طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے. گھر میں اللہ پاک نے عورت دی ہوئی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسینہ بھی ہے، قد و قامت بھی ہے، لباس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مزاج جو بدماشی والا ہے، جو بغیر صفائی کے لیے آئی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے، جو نوکرانی کپڑے دھونے آتی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے للچائی نظروں سے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بھیک مانگنے آئی کھڑی ہے وہ خیرات مانگنے آئی ہے، یہ بدماش اس کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے. کبھی مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی کی حکومت کا دور ہے. مصر کے کرنل نے فاروق اعظم کو خط لکھا، میرے علاقے کے عیسائیوں نے بہت بڑی سازش کی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں جمع کی ہیں، لڑکیاں اکٹھی کی ہیں اور کوٹھی پہ چڑھا کر کے گانے بجانے کا پروگرام بنایا ہے، ڈانس کا پروگرام بنایا ہے، ناچ کا انتظام کیا ہے اور فوج وہاں سے گزرے گی، لشکر مسلمانوں کا وہاں سے گزرے گا. عیسائیوں نے یہ سارے کا سارا اسی لیے جال بچایا ہے مسلمانوں کے دلوں میں فرق آئے، بے ایمانی آئے، بدماشی آئے. اور گزرنے کا راستہ کوئی نہیں، لشکر کہاں سے گزاروں، میری رہنمائی فرماؤ، مجھے حکم دو میں کیا کروں. سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اور راستہ تلاش کرو یا ان عیسائیوں کو پکڑ کے مارو یا ان کی لڑکیوں کے وٹے مارو، ان کو وہاں سے دھکا دے دو. کیا بات کہی جو آج میری تیری عقل میں آنے والی نہیں، میری تیرے ذہن میں آنے والی نہیں، میری تیری سمجھ میں آنے والی نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، مصر کے کرنل کو خط لکھا، جنرل کو خط لکھا، فرمایا او اللہ والے کوئی خطرے والی بات نہیں، سارے مسلمانوں کے لشکر کو اکٹھا کر کے، ساری فوج کو اکٹھا کر کے، تمام کے تمام کو اکٹھا کر کے سورت نور کی قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے،
اس کے بعد سب کو حکم چلنے کا دے دینا۔ قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے۔ فاروق اعظم کا یقین ہے نا کہ مسلمان قرآن سن کر اس کے خلاف نہیں چلتا۔ اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم نے قرآن کریم کو صرف مردوں کے لیے رکھ چھوڑا ہو۔ اگلے دن میں ایک جگہ گیا تو فوتگی میں ایک آدمی قرآن کریم اٹھائے ہوئے کھڑا تھا اور سارے کہہ رہے تھے کہ منجا چارپائی جو ہے جنازے کی، میت کو قرآن کے نیچے سے گزارو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا کہ بس بخشش ہو جائے گی؟ قرآن کریم نے ایک آدمی نے اٹھایا ہوا ہے یوں ہاتھ میں کہ اس کے نیچے سے گزار دو۔ تو میں نے کہا خدا کے بندو، اگر قرآن کریم کے نیچے سے گزرنے سے نجات ہوتی تو بلال اپنا چمڑا نہ ادڑواتا، زمیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، سمیہ کے چیر کر ٹکڑے نہ کیے جاتے، ابو بقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، سعید ابن مسیب کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جاتے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا خاندان پیاسا نہ جاتا۔ کافی دن ہو گئے، ایک اور جگہ فوتگی میں جنازے کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تو سرانے قرآن کریم رکھا ہوا تھا۔ میت کی چارپائی جو ہے میت کے سرانے پہ رکھا ہوا جہاں تکیہ رکھا جاتا ہے، وہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، ساری عمر کی کرتوت کمائی کتاب کی شکل میں تیرے ہاتھ میں دے دی جائے گی، تو خود فیصلہ کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا لوگوں، ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، ساری فوج کو اکٹھا کر کے لشکر کو جمع کر کے قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دے اور پھر اسی راستے سے گزار۔ یقین کرو ان کے پیٹ بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے، نفس بھی تھا، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے وہ۔ اس نے کرنل نے تو یہ کوئی نہیں کہا، جرنل نے تو یہ مصر کے نے کوئی نہیں کہا کہ جی ایک آیت سے کیا ہو جائے گا، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، روز قرآن کریم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پہ عمل کرتے ہوئے سارے لشکر کو جمع کر لیا، ساری فوج کو اکٹھا کر لیا اور تمام کو جمع کر کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے دلوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نفسانی خواہشات کی جگہ کی حفاظت کرو۔ اگر تم تھوڑی سی آنکھ سے بھی دیکھو گے ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں خدا تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ مصر کے جرنل نے، مصر کے کرنل نے قرآن کی ایک آیت سنا دی اور اس کے بعد حکم دیا کہ اسی علاقے سے، اسی گلی سے، اسی ٹھکانے سے گزرے جہاں عیسائیوں کی سینکڑوں لڑکیاں بیٹھی ہیں، حسن و جمال کا پیکر جمع ہے، ڈانس ہے، گانا ہے، بجانا ہے۔ آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے، جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں،
جس گھر میں کبھی گانا بجانا نہیں ہوا، آج ٹی وی ٹیلی ویژن آ گئی، اس کی وجہ سے گانا بجانا ہو رہا ہے۔ گھر گھر میں وی سی آر کی ٹھنکار لگی ہوئی ہے، اور گھر والوں کا خیال بھی نہیں کہ گناہ ہو رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے، بچیوں کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے حاجی نمازی مولویوں کے گھروں میں وی سی آر آ گئے۔ ایمانداری سے خانے خدا میں بیٹھ کے فیصلہ کرو، ہمیں مرتے وقت ایمان کی رتی کیسے ملے گی؟ مسلمانوں کا لشکر گزر رہا ہے، فوج مسلمانوں کی گزر رہی ہے، لڑکیوں نے ڈانس کیا، گانا بجانا کیا، تالیاں بجائیں، عجب انداز کا۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ آنکھ ابتدائی گناہ کرتی ہے، پہلا زنا آنکھ سے ہوتا ہے۔ جناب امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی آ کے بیٹھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ کتنے برے ہو گئے، آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ کسی نے فوراً اعتراض کر دیا وہی آئی ہے آسمان سے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے، جب سے میری مجلس میں وہ آدمی آ کے بیٹھا ہے، میری مجلس میں گناہوں کی بدبو مچ گئی۔ آج لوگ حرام خوری کو حرام خوری نہیں سمجھتے، بدماشی کو بدماشی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت سن کر کے جانے والی فوج گزر رہی ہے، لشکر گزر رہا ہے، لڑکیوں نے سوال کر دیا اور جانے والوں کوئی تو سر اٹھاؤ، کوئی تو یہ حسن کا نظارہ دیکھو، کوئی تو یہ ڈانس دیکھو، ناچ بجانا دیکھو۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا کوئی کیسے دیکھے گا، یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن کریم سن کے آئے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کبھی سنا۔ انہوں نے 2 آیتیں سنی، پورے لشکر میں پوری فوج میں ایک آدمی ایسا نہیں جو سر اٹھا کے دیکھے، جو آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ اللہ کی قدرت کا کام دیکھو، عیسائی لڑکیاں کہنے لگی اور جانے والوں اور مسلمانوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایسا قرآن جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو ڈانس اور گانے بجانے سے روک دے، حسن و جمال کا پیکر ہم نے اکٹھا کیا، کوئی دن دیکھنے والا نہ ہو، اور مسلمانوں ہمیں بھی وہ قرآن کریم سناتے جاؤ۔ ہمیں بھی وہ قرآن سناتے جاؤ۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا جا رہا ہے اور پڑھتا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ان ذالکم ازکیٰ لکم، پرہیزگاری اپناؤ، ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں خدا تمہاری آنکھوں کے اشارے بھی دیکھتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے جیسے ہی مسلمان سپاہی نے قرآن کریم کی تلاوت کی، چلتے چلتے نے لڑکیوں نے کوٹھے سے چھلانگیں لگا دی، اور قرآن پڑھنے والوں ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ، اب قرآن کریم سے دور ہم بھی نہیں رہنا چاہتے۔ ساری مسلمان بن گئی، توبہ کر لی، استغفار کیا۔ آج مسلمان کی موت آ رہی ہے تو کنجری کا گانا سنتے ہوئے، یہ جتنے بسوں میں، ٹرکوں میں، ویگنوں میں ایکسیڈنٹوں میں مرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ درود شریف پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں؟ کوئی یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں؟ کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہیں۔ جنازہ گزر رہا ہے تو رستے میں بھی گانے ہی بجانے کی آواز آ رہی ہے، حتیٰ کہ قبر میں دفن کر رہے ہیں، مٹی پڑ رہی ہے، گانے کی آواز پھر بھی آ رہی ہے۔
قبرستان کے چاروں طرف گانا بجانا، بازاروں میں چاروں طرف گانا بجانا، گھر گھر میں گانا بجانا، اور بدماشی پھر کس بلا کا نام ہے؟ بے غیرتی کمینہ پن کس بات کا نام ہے؟ شادی مکمل نہیں ہوتی مسلمان کے چھوکرے کی جب تک وہ باجا نہ بجائے، گانا بجانا نہ کرے، خوشی مکمل نہیں ہوتی۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، کرو خوب رج رج کے کرو جو کسی کے دل میں آتا ہے، مگر یاد رکھو یہ بات، خدا کی عدالت میں اندھیر نہیں ہے۔ تم نے جو کمر باندھ رکھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے، ہر اس کام کو کرنا ہے جس سے آقا نے منع فرمایا، یاد رکھو۔ پھر خدا نے بھی اعلان کر دیا، فرمایا ان بطش ربک لشدید، پھر آ جا میں تجھے سخت عذاب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ پھر ایسا ایسا عذاب، تکلیف دینے والا عذاب۔ کئی سال ہو گئے اخباروں میں آیا تھا، کوئی نئی نہر کھدوائی گورنمنٹ نے، کھدائی کے دوران پرانا قبرستان آیا، ایک ایکسپین صاحب کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے بھی دیکھا اور کافی سارے لوگوں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ اور اس کی کھوپڑی کے قریب کئی شیر کا ایک وٹھوا بچھو بیٹھا ہے، گوشت نہیں، چمڑا نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ تو لکھا تھا کہ جب وہ ڈنک مارتا تھا کھوپڑی میں، پیروں کی طرف سے بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا۔ کچھ ٹھکانا عذاب الہی کا، جتنا وہ کریم ہے، جتنا وہ رحیم ہے، جتنا وہ ستار و غفار ہے، جب اس کی بے نیازی پہ آئے تو قہار و جبار بھی ہے۔ آج ہمارے گھروں سے سکون نکل گیا، اطمینان چلا گیا، خیر و برکت رخصت ہو گئی، اللہ اللہ ہمارے گھروں میں نہیں رہی۔ عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ بتاؤ یہ گھر ہے مسلمان کا گھر ہے یا کراڑ کی منڈی ہے؟ بس وہ طریقہ تجھے بتا دیا ملا نے کہ مرنے کے بعد 1 گھنٹہ قرآن کریم پڑھوا لینا، 80 سال کی نمازیں ختم، 80 سال کے روزے معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی بدماشی معاف ہو جائے گی، جوا تاش سارا معاف ہو جائے گا۔ چٹی داڑھی، بڑے پایا ہوا، قبر میں پاؤں لٹک رہے، اب بھی تاش کھیل رہے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں جو آدمی تاش کھیلتا ہے ایسا سمجھو جتنی دیر تک تاش کھیلتا رہا جیسا کہ سور کے لہو میں ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہے۔ اور اتنی سختی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں فرمائی کہ جوا کھیلنے والا، تاش کھیلنے والا سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو، اگر سلام کرے اس کے سلام کا جواب نہ دو۔ یہاں ساری ساری رات کھپ جاتی ہے، بچپن سے عادت پڑتی ہے غلط چیزوں کی، نہ ماں باپ ٹوکتے ہیں، نہ کوئی اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ بہرحال دین کسی کا محتاج نہیں، قرآن کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا دربار کسی کا محتاج نہیں۔ جو کرو گے تمہارے پلے باندھ دیا جائے گا، جو نہیں کرو گے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ لاکھ ملا کوشش کرے، جب تک تیرا اپنا عمل صحیح نہیں نجات ممکن نہیں۔ تم نے سہارا بنا لیا ہے، کوئی کہتا ہے میت کو قرآن کے نیچے سے گزار دو، کوئی کہتا ہے قرآن کو سرہانے رکھ دو کافی ہے۔ آؤ تم کہو گے تو صحیح، مگر سن جاؤ قاری حنیف سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، نبی کا غلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ بتاؤ غلام ہو حضور کا اور سامان ہو حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرو، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی زندگی بھر یہ بات۔ غلام بھی نبی کا، سامان بھی نبی کا، ڈاچی بھی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں چیزیں نبی کی ہیں۔ غلام بھی سرکار کا، سامان بھی سرکار کا، ڈاچی بھی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامان لاد رہا ہے، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس غلام کو لگ گیا، دل پہ تیر لگا، فوراً مر گیا۔ سارے صحابہ نے شور مچایا، جنتی 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 جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا جنتی۔
سرکار تشریف لائے. اللہ اکبر. سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یوں دیکھا. فرمایا ہوا فی النار. اور لوگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیکھ رہی ہے, آگ میں چلا گیا. کمال ہے, غلام بھی نبی کا, سامان بھی نبی کا, لاچی بھی نبی کی, اور لاتا ہوا تیر کھا کے مر گیا, اب بھی شہید نہیں. فرمایا او لوگوں, اس نے غنیمت کے مال میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے کسی وقت میں ایک چادر چرا لی ہوگی, ایک کمبل چرا لیا ہوگا. میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں وہ کمبل آگ کا بن کے سارے بدن پہ لپٹا ہوا ہے. یہ یوں ہی تو نہیں مسجد میں سے جتی اٹھا کر لے جاتے ہیں. چلو جی جتی لگ گئی ہے, پتا چلے گا, خبر آنے تو دے, موت آنے تو دے. صاحب نبی نے فرما دیا کہ میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ وہ چادر آگ کی بن کر سارے بدن پہ لپٹی ہوئی ہے. چنانچہ ایک دوسرا صحابی اٹھا, توجہ, دوسرا صحابی اٹھا اور یہ جو چپل میں جو تسمے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ لے کے آیا اور کہنے لگا کالی کملی والے, میری جتی کا یہ تسمہ نہیں تھا, بغیر مال تقسیم کیے ہوئے میں نے مال غنیمت میں سے یہ تسمے اٹھا کر اپنی جتی میں لگا لیے تھے, میں تو واپس کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا میں نہیں لیتا, یہ آپ جہنم کے انگارے ہیں. آخر وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم ہوش کریں گے, وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم تدبیر کریں گے, وہ کون سا وقت آئے گا جب آخرت کی تیاری کریں گے. وہ کوئی نرالی عمر ملے گی تیاری کے لیے, کسی کا پیسہ کھانا پڑے وہ نہیں چھوڑنا. پرسوں ترسوں کی بات ہے, صبح صبح میں یہاں سے نماز پڑھ کے باہر نکلا, دو آدمی آئے کہ کسی بس سے یہ کٹا گر گیا, یہاں رکھ لو, اعلان کرنا, کوئی مالک ہوگا آ کے لے جائے گا. اب ہم لوگ تو ڈرتے بھی ہیں نا بھائی, کسی کی نہ جانے کیسی چیز ہو کیا. میں نے, دو آدمی تھے, اس وقت تک انہوں نے دیکھا نہیں تھا اس میں ہے کیا. میں نے کہہ دیا, میں نے کہا اس میں ہے کیا. اس نے جو کھول کے دیکھا نا اس میں تھی سائیکل کی ٹوپیں, فوراً بے ایمان ہو گیا. کہنے لگا چلو منڈی والی مسجد اعلان کراویں گے. کٹا ملا سڑک پہ, اعلان کرائے گا منڈی کی مسجد میں. ابھی تازہ بات پرسوں کی, فوراً بے ایمان ہو گیا کہ انہوں نے سمجھا ہوگا کسی کے پرانے کپڑے ہوں گے, کوئی بوری شوری ہوگی, پھر اندازہ لگایا ہوگا کہ سائیکل کی ٹوپے جو قیمتی چیز ہے یا تو میرے سامنے کھڑا تھا یا فوراً چل دیا. آول جلو منڈی مسیت والی, اور منڈی والی مسیت وڈی ہے, اتنے اعلان کر ویسو. آگے مومن دا پتر بڑا وڈا ہی دیکھن سار بے ایمان تھی گیا. اچھا بھلا کیا عمر لنگ جائے گی, کسی کے 10 روپے 20 روپے 100 روپے, کسی کی جوتی, کسی کا چادر, کسی کا سائیکل, یہ جو اٹھا لیتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں. خدا کی قسم موت کے وقت وہ تلخیموں میں آئے گی جو لاکھوں برس نہیں جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن نقل کرتا ہے, احیی الموتیٰ باذن اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے. تو قوم نے اعتراض کیا, نوے نوے مردے زندہ کر دیتا ہے, کوئی پرانا مردہ زندہ کر کے دکھا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو تم پرانی سے پرانی قبر پہ مجھے لے چلو. لے گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر تھی شام کی, وہاں جا کے کھڑا کر دیا کہ اس میں جو مردہ ہے اسے زندہ کر. انہوں نے فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, زندہ ہو. اس نے یوں سری باہر نکالی تو لوگوں نے بھی دیکھا, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا, سفید داڑھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا ہوا, تو کون ہے؟ اس نے کہا میں سام ہوں, نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. انہوں نے کہا تمہارے زمانے میں تو سفید بال ہوتے ہی نہیں تھے, تمہارے زمانے میں سفید بال ہوتے ہی نہیں تھے, یہ تیری داڑھی کیسے سفید ہو گئی؟ کہنے لگا جب یکدم اب مجھے اٹھنے کا حکم ملا میں سمجھا قیامت آ گئی, اتنے فکر نے میری کالی داڑھی کو سفید کر دیا. تو آج ہمارے تصور میں کہاں ہے یہ چیزیں؟ غور کرو, خیال کرو. میری کسی سے لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں. اس لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آخرت بناؤ, اپنی قبر بناؤ, موت کا سامان کرو.
اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیریں کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ سب مریضوں کو شفا عطا فرما. کوئی بچی بیمار ہے اللہ پاک اس کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. سرفراز خان میرے دوست ہیں, ان کی ایک پریشانی ہے کافی دنوں سے, اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے محض اپنی مہربانی سے اس پریشانی کو دور فرما. اور جتنوں نے بھی دعاؤں کے لیے جو خدا بخش کا بھائی بیمار ہے اللہ سے کاملہ عطا فرمائے. مولانا عبید اللہ انور مدذلہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے بہت بڑے ولی اللہ ہیں, کئی دنوں سے اسپتال میں ہیں, بے ہوش رہے اب ہوش میں ہیں. دعا فرماؤ اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے. سب مریضوں کو شفا عطا فرما, سب کے دکھ دردوں کو دور فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. یہ جتنے ساتھی ہیں مسجد میں آتے ہیں انتظام کرتے ہیں, یا اللہ تمام کے کاروبار کو, تمام کی دینی دنیا کی زندگی کو چمکا دے, اس کو اپنی رونقوں سے اس کو دوبالا فرما دے. یا اللہ مسجد مدرسے کے خدمت گزاروں کے مال و جان میں برکت عطا فرما. کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کو جھولیاں بھر دے. قرآن کریم کے آخری سپارے کی چند آیات ہیں. سورہ تطفیل ہے, مکے پاک میں نازل ہوئی. حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے چند بیماریوں کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا میرے بندے تیرا بڑا پختہ یقین ہے, تیرا ایمان ہے, تیرا اس پر دل جمع ہوا ہے کہ اگر میں نے زہر کھا لیا میں مر جاؤں گا, میری موت واقع ہو جائے گی. عورتوں کا بھی یہ یقین ہے, مردوں کا بھی یہ یقین ہے, بوڑھوں کا بھی یہ یقین ہے, جوانوں کا بھی یہ ایمان ہے, حاکموں کا بھی یہ یقین ہے, محکوموں کا بھی یہ یقین ہے, گورنر کا, صدر کا, ڈاکٹر کا, پیر کا, مولوی کا, فقیر کا, درویش کا, سب کا یہ یقین ہے کہ اگر میں نے زہر کھایا تو میری موت آ جائے گی. اور یہ یقین کب آئے گا؟ اگر میں نے کسی کا حق کھایا تو میرے ایمان کی موت آ جائے گی. حالانکہ یہ بات تو نے اپنے دنیا دار لوگوں سے سنی کہ زہر کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے, اور یہ بات اللہ سے سنی اور اللہ کے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا کہ دوسرے کا حق کھانے سے آدمی تباہ ہو جاتا ہے. لیکن آج اس پر یہ یقین جمع ہوا ہے کہ صاحب کون دیکھ رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم سب قید رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے, عہد فاروقی ہے. اللہ غنی, رعایت ہوتی ہے, بادشاہ اور خلیفہ امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتا ہے. رعایت سوئی ہوئی ہے, بادشاہ
گھنٹے کا ٹائم ہے، فاروق اعظم دروازے پہ کان لگائے کھڑے، اور یہ تو ہر صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہے۔ آج کل تو الحمدللہ دودھ میں پانی ملانا کوئی عیب ہی نہیں۔ اب یہ قسم تو بندہ کھا سکتا ہے کہ میں نے خالص دودھ کبھی نہیں بیچا، یہ قسم کھانی بڑی مشکل ہے کہ میں نے پانی نہیں ملایا۔ چاہے ساری پیسے مر جاؤ پر پانی ملانا نہیں چھوڑنا۔ خیر ایک بات آ گئی، مجھے کسی سے کیا بحث ہے، خود مرو یا پیسے مرے ہمیں کیا۔ اس لڑکی نے اندر سے آواز دی کہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ اماں کہتی ہے کنڈا لگا ہوا نہیں ویڑے کے دروازے کا؟ لگا ہوا ہے، پھر کون دیکھ رہا ہے؟ اماں روٹی پکاتی ہوئی اٹھی اور دروازے میں آ کے گھر کے دروازے میں آ کے کھڑی ہوگی کمرے کے، اور کہنے لگی لو میں باہر کھڑی ہوں اب ڈال دے۔ لڑکی کہتی ہے اب بھی دیکھ رہا ہے۔ ایسا کون ہو گیا دیکھنے والا، گھر میں کون داخل ہو گیا؟ اماں کہنے لگی بیٹی تو ہے اور میں ہوں، تیسرا یہاں کوئی ہے ہی نہیں، دیکھ کون رہا ہے؟ اللہ غنی لڑکی کہنے لگی ہم یقولون افترى علی اللہ کذبا، جس خدا کی بات پر تیرا یقین نہیں، تیرا مزاج نہیں جمتا، تیری طبیعت نہیں جمتی، تیرا ملان نہیں آتا، میں اس خدا سے کہاں چھپ کر جاؤں جس کا یہ عالم ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، جو ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہے، ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ ابھی دل میں ارادہ آنے بھی نہیں پاتا، اللہ جل شانہ پہلے جانتے ہیں۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، فرمایا کہ یہ جو آنکھ کا اشارہ کیا جاتا ہے اللہ پاک اسے بھی اچھی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے چھپ کر بندہ کہاں جا سکتا ہے؟ بندے کی اپنی مرضی کی بات ہے کہ وہ سوچتا نہیں، وہ اس طرف دھیان نہیں کرتا، وہ توجہ نہیں کرتا، ورنہ خداوند عالم نے آدمی کو بنا کر آزاد نہیں چھوڑا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے پہ نشانی لگا کر چلے گئے اور پھر دل میں پتہ کرایا کہ یہ گھر کس کا ہے۔ جب ان کو بلوایا تو وہ بڑے ڈرے، تو فاروق اعظم نے اپنے بیٹے یا پوتے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ منت کر کے مانگا جو اتنی جانبدار ہو۔ کبھی رشتے جو لوگ مانگا کرتے تھے جانت کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، لیاقت کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے، حیا اور غیرت کے اعتبار سے رشتے چلا کرتے تھے، اب رشتے کوٹھی بنگلوں کے ذریعے چلتے۔ اور علماء نے لکھا ہے اسی لڑکی کے پیٹ سے عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے جن کو عمر ثانی کہتے ہیں۔ ارے ایک لڑکی اگر متقی بن جائے میں کہتا ہوں خاندان والی بن سکتا ہے، مگر ہمارے یہاں تو اس قسم کا رواج چل پڑا کہ ہم نے ان کو نہ دین کی تعلیم دینی نہ قرآن کریم کی طرف توجہ کرنے دینی، بس روٹی پکانے کی مشین اور بچے بڑھانے کی مشین سمجھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے ان آیتوں میں کئی ان بیماریوں کا ذکر فرمایا جن کی طرف ہمارا کبھی دھیان بھی نہیں۔ اب انسان ہو مسلمان ہو ٹی بی کو مہلک مرض جانتے ہیں کہ بڑا خطرناک مرض ہے، سرطان کو بڑا خطرناک مرض سمجھتے ہیں، کینسر کو بڑا خطرناک مرض تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں تو ڈاکٹر بھی، حکیم بھی، معاشرہ
کرتا ہے، دیتے وقت اور ہے، لیتے وقت اور ہے۔ اور بڑے خوش ہوتے ہیں ہم لوگ کہ دیکھو آج ہم نے 100 روپیہ بنا لیا۔ اب یہ تو نہیں سوچا کہ 100 روپیہ جو بنایا ہے ابھی اگر ذرا سا درد ہو گیا تو یہ 100 تو ڈاکٹر صاحب لے جائیں گے، اور وہ ایمان جو کروڑوں میں نہیں ملتا وہ چلا گیا، وہ واپس نہیں آنے کا۔ اور اس قسم کی دولت کے بارے میں فرما وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ناپ کی کمائی کھانے والے، تول کی کمائی کھانے والے، سمجھ لو ذرا، ناپ کی کمائی کھانے والے، تول کی کمائی کھانے والے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس دن لوگوں کے حقوق چکانے پڑیں گے جس دن قیامت کے دن پلے کچھ بھی نہ ہوگا۔ آج آدمی کسی کا روپیہ لے کر بے ایمان ہو جائے تو ظاہر اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ انگریزوں کے ملک میں کسی آدمی نے جا کر کے کاروبار کیا یا مزدوری کی، کمایا، تو کسی انگریز کے پاس روپیہ جمع کرتا رہا۔ کوئی عیسائی انگریز تھا، اس کے پاس روپیہ جمع کرتا رہا کہ جب میں اپنے وطن جاؤں گا تو اس سے لے لوں گا۔ چنانچہ جب اس نے وطن آنے کا پروگرام بنایا اور انگریز سے اپنا روپیہ مانگا جو 2-3 سال کما کر اس کے پاس جمع کیا تھا، جوڑا تھا، اکٹھا کیا تھا، انگریز مکر گیا۔ لگا نہیں میرے پاس تیرا کوئی پائی پیسہ نہیں۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ دیکھو جی مجھے اتنے، میں وطن سے بے وطن ہوا، پردیس نکلا، مصیبت خریدی، تکلیف اٹھائی، میرا روپیہ تیرے پاس ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ اس کے ملنے والوں کو لے کے گیا، انکار کر دیا۔ یہ بیچارہ بڑا پریشان کہ میرا تو ملک سے آنا نہ آنا برابر ہی ہو گیا، کیا فائدہ ہوا میرا ملک سے نکلنے کا، گھر سے بے گھر بھی ہوا، وہی بات۔ بیچارہ بڑا پریشان تھا، کسی نے مشورہ دیا کہ گرجے میں چلا جا، جیسے ہماری مسجدیں ہیں، عیسائیوں کا گرجا ہوتا ہے، اور وہاں پادری تجھے ملے گا، یعنی عیسائیوں کا مولوی ملے گا، اس کو جا کے شکایت کر، وہ دلوا سکتا ہے۔ چنانچہ مصیبت پر زدہ آدمی تو سہارا ڈھونڈتا ہے، وہ فوراً گرجے میں گیا اور جا کے پادری کو ملا کہ دیکھو جی فلاں آدمی کے پاس میں نے رقم جمع کی، پیسے جمع کیے، اور وہ آج دیتا نہیں ہے، میں نے تو بس یہ زندگی برباد کی اپنی، پردیس میں بھی آیا اور یہ حال میرا۔ تو اس نے پادری نے کاغذ لیا اور اس پہ کچھ لکھا اور ایک لفافے پہ بند کر کے سر بمہر کر دیا اور کہنے لگا یہ جا کر اسے دے دے، جو انگریز پیسے لے کر مکر گیا تھا کہ اس کو جا کے دے دے۔ اس نے جب لفافہ کھولا، اس نے جا کے دیا تو کہنے لگا اچھا تو وہاں پہنچ گیا ہمارے پادری کے پاس کے؟ ہاں۔ کہ اچھا شام کو لے لینا اپنے پیسے، تیرے سارے پیسے دے دوں گا آج۔ تو کہنے لگا اللہ کے بندے میں نے تیری منت بھی کی، تیرے دوستوں کو بلایا، ملنے والوں کو بلایا، خاندان والوں کو بلایا، اور میں نے تیرا بڑا ترلا کیا، تو نے اقرار نہ کیا، اس میں کیا لکھا ہوا کہ تو نے ایک دم سارے پیسوں کا اقرار کر لیا؟ وہ کہنے لگا نہیں یہ بات نہ پوچھنے لگا نہیں مجھے بتا۔ کہنے لگا وہ انگریز جو پیسوں سے مکر گیا تھا کہ میرے پادری نے، میرے مولوی نے، میرے مقدس باپ نے مجھے یہ لکھا ہے کہ ہمارا شک پڑتا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ تو جو کسی کی رقم کھا
ڈوب مرنے کی بات ہے کہ عیسائی ہمیں یہ سمجھتا ہے، آج یہودی یہ کہتا ہے کہ بدعمالی اور اپنے نبی کی مخالفت اور قرآن کریم کی مخالفت اور اللہ کی توحید سے بغاوت، یہ سارے کے سارے کام مسلمان کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ ان لوگوں نے اس دن کو، عذاب والے دن کو ہلکا سمجھا ہوا ہے، جبھی تو یہ لوگ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، ملاوٹ کریں، رشوت بٹوریں، جھوٹی گواہی دیں، کم تول کر پیٹ بھریں، کم ناپ کر اپنا پیٹ بھریں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی روٹی کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں۔ اور اس پر آدمی کا دھیان بھی نہیں جاتا، توجہ بھی نہیں جاتی۔ اولیاء کرام کی بات سن لو، ایک بزرگ نے چھہارے خریدے کسی دکان سے اور یوں کرتے کے پلے میں وہ لیے، وہ دامن میں اپنے پلے میں ڈالتے وقت چھہارے نیچے گر گئے دکان میں۔ جب اٹھائے تو دکاندار کا ایک چھہارا زیادہ آ گیا، یعنی پلے سے نیچے گرے دو تھے، اٹھا لیے تین، اٹھائے اپنے سمجھ کے ہیں۔ چھہارے لے کر کے سفر کر رہا ہے، نماز کے لیے نیت باندھ لی، دو آدمی برابر میں آئے اور ایک کہنے لگا تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ کہ ہاں۔ کہ کون ہے؟ کہ وہ ہے جو دکاندار کو چھہارا اٹھا کے لے آیا۔ دوسرے کا چھہارا اٹھا کے لے آیا، کہاں سے لے آیا؟ لگا کہ کیوں اس نے چوری کی ہے؟ لگا نہیں، اٹھایا تو بھول میں ہے مگر ایک چھہارا زیادہ آ گیا۔ توجہ کرنا کہ پھر تجھے کیا تکلیف ہوئی، تو کیوں بتا رہا ہے کہ ایک چھہارا زیادہ آ گیا؟ کہنے لگا میں ڈرتا ہوں جس حلق میں آج تک پرایا حق گیا ہی نہیں، چھہارا بھی نہ جائے تو اچھا ہے۔ جس کے حلق میں آج تک پرایا حق گیا ہی نہ ہو، وہ ایک چھہارا بھی کیوں چلا جائے؟ چنانچہ بزرگ فوراً خبردار ہو گئے۔ وہ بزرگ جو تھے اللہ والے، انہوں نے جا کر کے دکاندار سے جب وہ دلوائے تو واقعی ایک چھہارا زیادہ نکلا۔ مطلب میرا یہ کہ اگر کسی آدمی کی یہ نیت ہو کہ یہ منہ کا کھایا ہوا، یہ پیٹ میں گیا ہوا، یہ آنکھوں کا مزہ، یہ زبان کا مزہ، یہ خواہشات نفسانی کا مزہ، یہ آج تو مزہ ہے، کل کو اتنی زبردست عذاب بن کے لپٹے گا کہ تباہی ہو جائے۔ اسی کو قرآن کریم نے دوہرا دیا، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ فرمایا خبردار، حق حقوق العباد کی پرواہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کا جنازہ پڑھایا، کبھی یہ نہیں پوچھا اس کے بنگلے کتنے ہیں، اس کی کوٹھی کتنی ہے، اس کی جائیداد کتنی ہے، بلکہ جس میت کے قریب سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یوں فرمایا کرتے تھے اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں؟ اگر قرض ہوتا، جب تک کوئی ضامن نہ بنتا کہ میں ادا کروں گا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے الگ ہو جاتے۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ سرکار جس کا جنازہ چھوڑتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جب تک ضامن نہ کوئی بنے، پرواہ نہیں کرتا آج کا مسلمان۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا، اور لوگوں آج بھی جب جنازہ ہو تم یہ تو شور کرتے ہو جنازہ
نہیں کہ کوئی اعلان کرتا ہو سلام پھیرنے کے بعد، او بھائی اس مرنے والے کے ہم بیٹے ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم بھتیجے ہیں، کسی کا قرضہ ہو، کسی کا لینا دینا ہو، وہ ایمانداری سے بتاؤ، ہم چکائیں گے بھائی جتنا بھی۔ بلکہ آج کل تو حالات یہ بنے ہوئے ہیں، کئی جگہ سنا کہ جس کے پاس آئے نا اس قسم کا موقع کہ بھائی میں نے پیسے لینے مرنے والے سے، انہوں نے کہا وہ قبر ہے فلانی طرف، جا کے لے لیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، ملاوٹ کی کمائی نہ کھاؤ، تول کی کمائی نہ کھاؤ، ناپ میں گڑبڑ کر کے کمائی نہ کھاؤ، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، خبردار میں ایسے لوگوں کو سجین میں پہنچاؤں گا۔ وما أدراك ما سجين کتاب مرقوم۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم ہے کیا ہے سجین؟ وہ ایک دفتر ہے جس میں ہر آدمی کا نام اعمال موجود ہے۔ ساری زندگی کی کرتوت، ساری زندگی کی مثل، ساری زندگی کا ریکارڈ، وہاں ایک ایک لمحے کا ریکارڈ آپ کو مل جائے گا، اور اللہ پاک کی طرف سے آواز لگے گی کہ قرآ کتاب، اور اپنی کتاب کو خود فیصلہ کر تو جنتی ہے یہ جانتی۔ اچھا بھلا جانتا ہوا بھی آدمی اپنے آپ کو بھول بھلیا میں ڈالتا ہے، کوئی نہیں جی، خیر ہے خیر ہے خیر ہے خیر ہے۔ شیطان ہر گناہ کو میری تیری نظروں میں ہلکا کر کے پیش کرتا ہے، اور گل کوئی نہیں جی، اور خیر ہے اتنا ہو ہی جاتی ہے کہ گل کوئی نہیں۔ شیطان گناہ کو ہلکا کر کے تیری نظروں میں پیش کرتا ہے، لیکن اس کا خمیازہ، اس کا عذاب بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا عذاب آتا ہے۔ چلو مجھ سے زنا کرو گے، مزہ ایک دفعہ آئے گا، عذاب 100 مرتبہ آئے گا۔ چوری کر کے کھاؤ گے، منہ میں ذائقہ ایک دفعہ آئے گا، عذاب کروڑوں دفعہ آئے گا۔ کوئی چیز منہ میں چکھو گے، اس کا ذائقہ ایک مرتبہ آئے گا، لیکن وہ اگر وہ ناجائز ہوگی اس کا عذاب تمہیں لاکھوں مرتبہ بھگتنا پڑے گا۔ بڑا مزہ آتا ہے جب پرائی عورت بیٹھ کے بات کرے نا۔ آج کل تو عورتیں گفتگو کرنا بھی ٹی وی ریڈیو سے سیکھتی ہیں، ماں باپ سے نہیں۔ لچڑ لچڑ کے باتیں کرنا، چمڑا چمڑا کے گل کرنی، منہ بنانا، جی میں ٹی وی والی وہ بنا دی، ہی میں ہاتھ ہلانا، ہی میں کپڑے پانے، سارا کرنا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور لوگوں جس قوم کی شکل بناؤ گے، جس قوم کی صورت بناؤ گے، جس قوم کی مشابہت کرو گے، قیامت کے دن ان لوگوں میں سے خود بخود اٹھو گے۔ ویسے یہ مانتا ہوں حلال میں تکلیف بڑی ہے، حلال میں تکلیف بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، فراڈ میں بڑا مزہ ہے، بے ایمانی میں بڑا لطف ہے، بڑا کیف ملتا ہے حرام خوری، اسے کون انکار کرتا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ نے جب جنت بنائی تو جبریل امین کو بھیجا کہ جا جنت کی سیر کر کے آ۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ایسے ایسے انعام رکھے، ایسے ایسے اکرام رکھے جنت میں۔ میری تیری بات نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اگر جنت کی حور کی چوٹی کا تسمہ ذرا سا ٹوٹ کر دنیا میں
تھوک دے، ارشاد کرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری دنیا بے ہوش ہو جائے اس تھوک کی خوشبو کی وجہ سے۔ بڑے بڑے انعام رکھے، مشک و عنبر زعفران کے، کستوری کے گارے کے مکانات ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، اور ایک اور وعدہ کیا اللہ نے، صاف شفاف دودھ، ملا ہوا نہیں، ملاوٹ والا نہیں، باہر کا بنا ہوا بھی نہیں، اندر کا پانی ملا ہوا بھی نہیں۔ فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَغْنَ طَعْمُهُ، وہ دودھ کی نہر دوں گا جس کا ذائقہ بالکل بدلا ہوا نہیں، بہترین ذائقہ۔ تو جبریل امین نے جب جنت کی سیر کی، اور یہ جنت میں جبریل امین کہتے ہیں میرے سامنے ایک ہوا چلی، اور اس ہوا کے چلنے سے جو درخت کے پتے آپس میں ٹکرائے، اس سے جو سانس پیدا ہوا، اس سے جو نغمہ پیدا ہوا، اس سے جو لطف آیا، اس سے جو کیف آیا، جبریل امین کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی اور ساری جنت کی نعمتیں ایک طرف، اور وہ جو پتے آپس میں کھڑکے اور دیوار ہلکے، ان کے ہلکے جو بجے، اس میں جو مزہ تھا وہ ساری دنیا میں کوئی مزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جبریل امین جنت کی سیر کر کے آئے، سارے انعامات دیکھ کر آئے۔ اللہ پاک جل شانہ کے حضور میں آ کے عرض کر دیا کہ جی ماشاءاللہ بہت بڑی اعلیٰ درجے کی جنت ہے، اس میں تو بڑی بھیڑ مچے گی، سب لوگ یہی آئیں گے۔ اللہ پاک نے پھر نماز دروازے پہ لکھ دی، روزہ، حج، زکات، حرام حلال دفتر ہے لکھا ہوا، ہر کسی کا نام اعمال وہاں موجود ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، جھوٹ بولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ جھوٹ بولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ مسلمان آج قرآن کی بات پر یقین کم کرتا ہے، دل نہیں مانتا۔ کوئی عام آدمی اگر ویسی کوئی بات کر دے، اس نے لمبا چوڑا کرتا پہن رکھا ہو اور روپ بنا رکھا ہو اللہ والوں کا، وہ کوئی بات کر دے اس کو پختہ سمجھتا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پختہ نہیں جانتا، یقین نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کا یہ ذہن نہ تھا، ان کا یہ مزاج نہ تھا، ان کے یہاں ان باتوں کی کوئی بکت نہ تھی۔ جان قربان، مال قربان، شان قربان، وطن قربان، سب کچھ قربان کر دیا، اور امتحان دیا صحابہ نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سبحان اللہ، نکاح نبوت نے ان کو ایسا پکا بنا دیا تھا، کالی کملی والے کی جس پہ نظر پڑی، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، اور وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قدم رکھ دیا، کیا کہنا اس زمین کے مقدر جانتے ہیں۔ پھر ان صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں، دو نوجوانوں کو مکے والوں نے گرفتار کر لیا، دیوانے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہاں، ایک تو بھی کلمہ پڑھتا ہے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، تو بھی ایک مسلمان ہے، میں بھی ایک مسلمان ہوں، لیکن فرق کچھ اور ہے، تھوڑا سا فرق ہے صحیح صحابہ میں اور ہم میں۔ کیسے؟ اسی کو کہتا ہے کہ تیرا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے،
پروگرام ہے. مکے کی عورتیں آ گئی, مکے کے مرد آ گئے, بچے آ گئے, تماشا دیکھیں گے. کن کا؟ کس کا تماشا؟ کالی کملی والے کے دیوانوں کا, حضور کے مستانوں کا تماشا دیکھیں گے, حضور کے پروانوں کا تماشا دیکھیں گے, جانثاروں کا تماشا دیکھیں گے. سارا مکہ آ گیا, پھانسی کے تختے پہ کھڑا کر لیا دونوں غلاموں کو. ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. ایک چال کھیلی ابو سفیان نے, کہنے لگا مکے والوں ایک طرف ہٹو, انہیں میں سمجھاؤں گا. چودھری آ گئے, بڑیرے آ گئے, تاجر آ گئے, مکے کے سردار آ گئے. سب کے سامنے آ کر ابو سفیان کہنے لگا ذرا ہٹو, میں ان دونوں سے بات کرتا ہوں, میں سمجھاؤں گا. ابو سفیان قریب آیا, کہنے لگا مسلمانوں میری بات سنو, میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. آئے آئے آئے, چاند جیسی تمہاری شکلیں, یہ خوبصورت تمہارے قد و قامت, یہ تمہارے چمکتے چہرے, کتنے سونے جوان ہو, ابھی برباد ہو جاؤ گے. آؤ میری بات سنو. میں نے مکے والوں سے بات کر لی ہے, میں سردار ہوں مکے کا, میرا نام ابو سفیان ہے. میں نے ان سے بات کر لی تمہارے لیے. اپنے نبی کا دین چھوڑ کر آ جاؤ, کلمہ چھوڑ کر آ جاؤ, ہم اپنی بیٹیاں تمہیں دیں گے, شہزادیاں دیں گے, دولت دیں گے, مالا مال کر دیں گے. ارے بھوکے مرتے پھرتے ہو, کپڑے تمہارے پلے نہیں, روٹی تمہارے پلے نہیں, ادھر سب کچھ ملے گا. منجے اٹھے میرے تیرے ورگا ہوتا نا, آخر آپس میں دونوں نے آخنا سی ہاتھ مارو ہاتھ مارو. نیری امب نے چکو 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 چکو, دیر نہ لاؤ, آم بھی کے آم ہے, اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ. ان کو نگاہ نبوت نے رنگ دیا تھا, مستانہ بنا دیا محمد مصطفیٰ کی نگاہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان آ کے کہنے لگا, حفیظ کہتا ہے ابو سفیان بولا گناہگاروں مسلمانوں. ابو سفیان بولا گناہگاروں مسلمانوں, تمہاری قتل گاہ ہے یہ, اسے میلا گردانوں. تماشا نہ سمجھو, تمہارے ٹکڑے کیے جائیں گے, تمہیں پھانسی چڑھایا جائے گا. رہائی تم کو دیں گے اور مالا مال کر دیں گے. رہائی تم کو دیں گے اور مالا مال کر دیں گے. تمہیں دیں گے اتنا کہ خوشحال کر دیں گے. بہت کچھ تمہیں دیں گے, بدلے آ جائیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, پھانسی کے تختے پہ کھڑے ہیں. ابو سفیان کی ساری باتیں سن کر زبان کوئی سے نے نہ ہلائی, آنکھوں ہی آنکھوں میں مشورہ کر لیا. آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے اس کی طرف دیکھا, اس نے اس کی طرف دیکھا. ادھر زید ہے ادھر خباب ہے, ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر دونوں بیک زبان ہو کر کے بولے, اگر قارون کی دولت, اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مالو سر, اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مالو سر, ملے اسلام کی بدلے ہم تھوک دے اس پر. تمہاری شہزادیوں کے منہ پہ کلمے کے مقابلے میں, سرکار کے دامن کے مقابلے میں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دین کے مقابلے میں ہم تمہاری شہزادیوں کے
منہ پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں، تمہاری دولت پہ تھوکنے کو تیار نہیں، تمہاری سرداری پہ ہم تھوکنے کو بھی تیار نہیں۔ اور یہ بات نہیں کہ یہ باتوں باتوں میں قصہ ختم ہو گیا، دونوں کو پھانسی چڑھایا گیا۔ جب نہ مانے تو پھانسی چڑھایا گیا۔ اور میں بھی تم میں شامل ہوں۔ ہمارا جب آخری وقت ہوتا ہے، ہماری تمنا یہ ہے اس اولاد کے لیے یہ بنا دیں، اس بیگم کے لیے یہ کر دیں، اپنے لیے یہ بنا لیں، یہ کر دے وہ کر دے۔ ادھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کا جب آخری وقت آیا، پھانسی کی تختی پہ کھڑا ہے صحابی، پوچھا ابو سفیان نے کسی کے نام کوئی پیغام ہو تو ہم پہنچا دیں گے، کچھ نہیں ہو کوئی پیغام ہو ہم پہنچا دیں گے۔ صحابی کہنے لگا تیرے سے میرا کوئی واسطہ نہیں، میرا کوئی پیغام نہیں، آخری وقت ہے، کوئی تمنا نہیں، کوئی آرزو نہیں، کوئی حسرت نہیں، بلکہ اتنی سی بات عرض کی، او میرے پروردگار یہ ہوا تیری غلام ہے، او میرے مالک کی ہوا اسی وقت میرے مدینے میں چلی جا، میرے محبوب کے مدینے میں چلی جا اور آقا کی خدمت میں جا کر میرا آخری سلام عرض کر دے۔ پیغام نکلا تو آخری وقت میں یہ نکلا، اور اپنی جان کو کہتا ہے او زیدے، او میرے بدل تیرا کام ہے اس پھانسی پہ چڑھ جا، کلمہ پڑھتا ہوا لٹک جا، اے میری جان تیرا کام ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جا، اگر آگ میں جلائے تو جل جا، پگھلائے تو پگھل جا، اور میری روح تیرا کام ہے میرے رب کے حضور میں جا کے حاضر ہو جا، اور محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر سلام کہہ دے۔ وہ ایمان آج ہم لوگ پیدا کر لیں تو بات بنتی ہے، لیکن سہارے بنے ہوئے مولوی سمجھاتا ہے نا، او میاں خیر ہے خیر ہے خیر ہے خیر ہے خیر ہے، اور جنت تیری نہیں تو اور کیا جنت میں جا سی۔ نماز کی گل نہیں کرتا، داڑھی کی گل نہیں کرتا، نام پیغمبر والا ہے، نام یوسف ہے، سلیمان ہے، موسیٰ ہے، ہارون ہے، یعقوب ہے، زکریا ہے، الیاس ہے، قادر بخش ہے، اچھے اچھے نام، شکل دیکھو ان معلوم ہوتا جی میں ہندو کے گھر پیدا ہو کے ہندو بن کے مرنا رہا ہے۔ نبی کی صورت سے نفرت ہے، نبی کی سیرت سے نفرت ہے، نبی کی سنت سے نفرت ہے، نبی کے لائے ہوئے قرآن سے نفرت ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کے وارث دنیا میں موجود ہیں۔ آج اللہ کا قرآن میری تیرے دروازے پہ روتا ہوا کرلاتا ہوا پھرتا ہے اور کہتا ہے پروردگار عالم میرے وارث کہاں چلے گئے؟ جدھر قرآن جاتا ہے کنجریوں کے گانے ملتے ہیں، روٹ کر دھکا دے کے ہمارے دروازوں پہ لعنت بھیج کے قرآن واپس ہو جاتا ہے۔ رسم و رواج کی پابندی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی پابندی نہیں۔ دعا کر اللہ استغفار کی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان میں بھی زیارت ہو، وہاں بھی شفاعت نصیب ہو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما۔ یہ ہمارے ہمسایہ جس کا پچھلے جمعے کے بعد آپ نے جنازہ پڑھا تھا،
آج اس کے بچوں نے خیرات بھی کی ہے، قرآن کریم کل بھی پڑھے گئے، آج بھی یا اللہ طعام کا بھی کلام کا بھی مراد اپنے فضل و کرم سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے روح کی اس کی روح کو ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آباء و اجداد کی مغفرت فرما، خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، دوستوں اور احباب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ دور کے نزدیک کے جو مدرسے کے مسجد کے میرے خدمت گزار ہیں، یا اللہ سب کی مال و جان برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کی عزت آبرو اور جان مال کی حفاظت فرما، سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرما، سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، الہی سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ ہاں یہ ہمارے مدرس ہیں قاری مجساد صاحب گھروالی بیمار ہے، یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اور بھی قرآن کریم پہلے سے پہلے خبردار کرتا ہے، بتلاتا ہے لوگوں بعد آ جاؤ، مگر ہماری عادت بنی ہے گناہ کرتے کرتے زانی زنا نہیں چھوڑتا، شرابی شراب سے بعد نہیں آتا، جوے بعد جوا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چور چوری نہیں چھوڑتا، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ سے بعد نہیں آتا، رشوت لینے والا رشوت نہیں چھوڑتا، دین میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ بعد نہیں آتے۔ اور پھر ہر ایک دل میں یہ بات تب سمائی ہوئی ہے، میں تو توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، ابھی اپنا کام نکال لوں۔ اسی کو کہتا کہ ہر شب گویم کے فردا ترک ای سودا کنم، ہر شب گویم کی فردا ترک ای سودا کنم، باز چو فردا شودیم روز را فردا کنم، کہتا کل کروں گا کل کروں گا کل کروں گا، کل کرتے کرتے موت کا جھٹکا لگ جاتا ہے۔ بین بہت بڑا عذاب ہے کسی کو قرآن کریم کی دولت ملے اور پھر اس کی تلاوت کی توفیق نہ ہو۔ اسی کو کہتا ہے کہ ذکر چشم از خوف حق بگریستن، ذکر چشم از خوف حق بگریستن، باز تر آیات او نگریستن۔ فرمایا اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے رونا، قرآن مجید کا آنکھ سے دیکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ والے نے کتنی عجیب بات بتلائی، کہتا دل زپر گفتن بمیرت در بدن، دل زپر گفتن بمیرت در بدن، گرچہ گفتار اشبوت در عدن۔ فرمایا زیادہ باتیں کرنے سے، بک بک کرنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، نہ بولا کر، چاہے تیری گفتار عدن کے موتیوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ نہ ستایا کر، نہ دکھ دیا کر، نہ پریشان کیا کر، نہ دوسروں کے ستانے پہ آمادہ ہو۔ شیخ تار کہتا خاطر کسر مرن جا اے پسر، خاطر کسر مرن جا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر۔ نہ کسی کو ستایا کر، نہ کسی پہ ظلم کیا کر، اس کے دل سے جو دھواں نکلے گا، جو آہ نکلے گی، فرمایا کہ اگر سمندر میں ڈال دو گے وہاں بھی آگ لگ جائے گی۔ روزباں از غیبت مردم ببن، تا نبینی دست و پائے خود ببن۔ جا لوگوں کی گلے شکوے سے اپنی زبان کو بند کر، کل قیامت میں ہاتھ پاؤں تیرے عدالت خداوندی میں باندھ کے لائے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جبکہ آندھی آ کر لوگوں کو ہلاک کرے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توبہ کرو اس وقت سے پہلے پہلے جب زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل جائے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب لوگ دین کو مذاق بنا لیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب سفید داڑھی والا بھی گناہ سے بعد نہیں آئے گا۔ گویا اس کی عمر گناہ کی نہیں، نیت بد اب بھی لیے بیٹھا ہے۔
خدا کی خیر سے ڈرتا نہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں، ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتا ہے میرا بنگلہ کھلا ہونا چاہیے، میری کوٹھی کھلی ہونی چاہیے، میرا مکان کھلا ہونا چاہیے، میری دکان کھلی ہونی چاہیے، میرا دفتر بلا کھلا ڈلا ہونا چاہیے، اور یہ کبھی نہیں سوچا میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ سچ، میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں دنیا کی تباہ کاری سے بچو، اپنے اعمال کو سدھارو۔ ایک منٹ پہلے پتہ نہیں لگتا کہ ابھی ابھی کیا ہو جائے گا۔ کراچی سے پشاور جانے والے مسافروں نے جانتے بھی ہوں گے، جو نہیں جانتے ہوں گے ٹائم پوچھا ہوگا کہ کتنے بجے پشاور جہاز پہنچے گا۔ کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا کیا پروگرام ہے، آج تک مصیبت کے شکار ہیں، پریشان ہیں، گھر والے الگ، بال بچہ الگ، وہ خود پریشان الگ۔ اور جو اس قسم کے کام کرتے ہیں لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے، بھول بڑے جلدی جاتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والے لوگوں کو بہت جلد معاف کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں ظلم سے بچو، قیامت میں ظلم اندھیروں کی صورت میں آئے گا۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ بڑی جلد قبول ہوتی ہے۔ دنیا میں خداوند کریم طرح طرح کے اسباب دکھاتے ہیں، فرمایا اگر میرا یقین نہیں آتا ان کھنڈرات کو جا کے دیکھو، ان شہروں کو جا کے دیکھو، افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، زمانے کے لوگ برباد کر دیے، کھنڈرات نظر آتے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں یہاں بسنے والے کہاں گئے۔ حل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کہیں ان کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں ملتی۔ بڑی بڑی عمریں پانے والے، بڑے بڑے مال پانے والے، بڑی بڑی دولت کے مالک لوگ، بڑی بڑی علم اور ڈگریاں رکھنے والے لوگ، خداوند کریم جب کسی کو گمراہ کرتا ہے فرمایا جس کو میں دھکا دوں سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ کیا ہے حالات میرا، ہماری زندگی ہے کیا چیز؟ ایک پانی کا بلبلا ہے جس پہ رات دن اکڑا ہوا پھرتا ہے، کوئی کہتا ہے میں وزیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں سفیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں امیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں اتنا بڑا ہوں کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں، اور ہوا پہ چل رہا ہے۔ ذرا سا سانس رک جائے، وہ گھر والے جو تمام تر پیچھے لگے رہتے تھے، چوما چاٹا کرتے تھے، خدا کی قسم کہتے ہیں جلدی کرو قبر میں پہنچاؤ، ہمارے مطلب کا نہیں رہا، سچ، ہمارا مطلب ختم ہو گیا، پہنچاؤ مٹی میں۔ اللہ والو اس زمین سے کبھی تو پوچھا ہوتا تیرے اندر کس قدر طاقتور لوگ کھپ گئے۔ اسی طرح سے سارا نظام ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت جب سر پہ آ جائے گا لوگوں کو ایک بنسری کی آواز آئے گی، بگل بجے گا، شہر کے لوگ جنگل کو آئیں گے، جنگل کے لوگ شہر کی طرف دوڑیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز اتنی ڈراؤنی ہو جائے گی، اتنی شدید ہو جائے گی، اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا، یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، اذا الشمس کورت، سورج زمین پہ آ گرے گا، واذا النجوم انکدرت، ستارے زمین پہ آ گریں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اور کبھی کبھی وہ سامنے دکھاتا ہے، تھوڑا سا علاقہ ہے جس میں یہ طوفان آیا نورنگ منڈی کا، ہوا نے گھوڑے کو اٹھایا کئی میل پہ جا کے پھینک دیا، یہ کڑک نکالنے والی مشین 50 فٹ اونچی گئی، دڑام
आराम से गिरी, 4 आदमियों का रेजा कर दिया। कोठियां बैठ गई, बंगले यूं हो गए। लोगों ने बतलाया कि ये उस हवा में ऐसी आवाज थी जैसे बिजली कड़कती। जहां जहां खुदा को मंजूर था, एक आन की आन में लपेट के रख दिया। बदामाली मेरी तेरी सदा जानवर भी भुगतते हैं। रूह से आई बड़ों की खुदा की कसम, मासूम बच्चे भी साथ साथ बर्बाद होते हैं। फरमाया बतकूनुल जिबालु कल इहनिल मंफूश, ये बड़े बड़े पहाड़ मैं इनको हवा में उड़ा दूंगा जैसे रेत उड़ती फिरती है। शिर्क से हम बाग नहीं आते, बिदअत को हमने सुन्नत के मुकाबले में रखा हुआ है। हर मैदान में खाने की सुन्नत हो, पीने की सुन्नत हो, पहनने की सुन्नत हो, सोने जागने का सुन्नत तरीका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ दिया। अंग्रेज लानती का तरीका तमाम मुसलमानों ने अपना लिया। सच बिल्कुल ऐसा ही। कुरान करीम जा बजा दोहराता है और हमें खबरदार करता है। फरमाया या अय्युहन नास, ऐ लोगो, ऐ अमीरो, ओ वजीरो, ओ सफीरो, ओ ताजरो, ओ जिम्मेदारो, इत्तकू रब्बकुम, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस मालिकुल मुल्क से जिसने तुझे पैदा किया, जो तुझे बर्बाद कर देगा, जो तुझे तंदुरुस्ती देता है, शिफा देता है, बीमारी पहुंचाकर तुझे आजमाता है, नफे नुकसान देकर तेरी जिंदगी को देखता है। सारी चीजों के बाद फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डर अपने परवरदिगार से। हर मैदान में डर, हर मौके पे डर, हर मामले में डर कि रब्बुल आलमीन की तू मखलूक है, उसकी खुदाई से बाहर नहीं जा सकता। अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया, लोगों तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना बन जाओ, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावात वल अर्ज़ि फन्फुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। ओ जिनो, ओ इंसानो, तुम मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते, तुम मेरी जमीन को नहीं चीर फाड़ सकते, मेरे आसमान से बाहर नहीं निकल सकते। ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान, कहां जाओगे? मैं लगी पड़ी है क्या चीज में? अगर दिमाग में थोड़ी सी बात आ जाए तो ये सारा निजाम दुनिया सुधर सकता है, संवर सकता है। लेकिन संवारे कौन? फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से। इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, जमीन में बोचाल मिटा देगा, जमीन बोरिए की तरह लपेट दी जाएगी, सारा निजाम खत्म कर दिया जाएगा। फरिश्ते भी बाकी नहीं, जिन भी बाकी नहीं, आदमी भी बाकी नहीं, छोटे बड़े अमीर गरीब तमाम के तमाम फना हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इस फना होने से पहले पहले अगर कोई एक चीज बाकी रहती है, आदमी का ईमान और आमाल। अल्लाह का जो बैंक है वो जाया नहीं करता। अगर तुमने अल्लाह की रजा के लिए कभी किसी को घूंट पानी का पिला दिया है, अल्लाह के खजाने में वो भी मौजूद है। तुमने कभी अगर किसी भूले हुए को रास्ता बता दिया, मकान का रास्ता बता दिया, चलने का राह बता दिया, रब्बुल जलाल की कसम अल्लाह के खजाने में वो भी मौजूद है। तुमने चलते फिरते अगर किसी के लिए बख्शिश की दुआ कर दी, खुदा के खजाने में वो भी मौजूद है, जाया नहीं। जब नेकियां मौजूद हैं तो बदियां कैसे चली जाएंगी?
آج آنکھ گناہ کرتی ہے، زبان گناہ کرتی ہے، دل و دماغ گناہوں میں مشغول ہے، پیر گناہ کرتا ہے، ہاتھ گناہ کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے تمام کا تمام بدن۔ قرآن کریم کہتا ہے قیامت کے دن ہاتھ پاؤں بھی آدمی کے مخالف بنیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم پوچھیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھوں سے کلام کریں گے، بتاؤ تمہیں کس کس عورت کو لگایا گیا اور کس کس ناجائز چیز کو لگایا گیا۔ اب ہاتھ بول کر کے بتلائے گا کہ فلاں کی بیٹی کو لگا، فلاں کی بہن کو لگا، فلاں کی بیوی کو لگا، فلاں کی آبرو برباد کی۔ پیر بول کر کے بتائے گا اے پروردگار عالم، ہم سے مسجد میں نہیں جاتا تھا، فلم میں جاتا تھا، تماشوں میں گیا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ پیر بول رہے ہیں، ہاتھ بول رہے ہیں، آنکھ بول رہی ہے۔ الہی جب بازار میں سے گزرتا تھا بڑا غیر عورتوں کو دیکھا کرتا تھا۔ کان بول رہے ہیں، کان گواہی دیں گے۔ الہ العالمین قرآن سن کر خوش نہیں ہوتا تھا، گانا سن کر خوش ہوا کرتا تھا۔ بدن کا اعضا تمام چیزیں مخالف ہیں۔ گھر والوں نے تو پہلے مخالفت کی، جب گھر سے نکلا تو بدن کے کپڑے بھی اتار لیے، عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو، صاف کپڑے بھی نہیں جانے دیتے۔ ملک کا صدر مر جائے، وزیر مر جائے، گورنر مر جائے، فقیر مر جائے، ذمہ دار مر جائے، کسی کو اجازت نہیں سوٹ بوٹ کوئی کپڑا قبر میں لے جانے کی، اس لیے کہ آیا تو ننگا تھا، لے کے کیوں جائے، ننگا ہی جانا پڑے گا گھر سے۔ لاکھوں کمائے کروڑوں کمائے، کسی نے آج تک 4 آنے کے پیسے پلے نہیں باندھے۔ اتنے بڑے حالات کے ہوتے ہوئے پھر بھی کتنے پتھر دل ہیں، کتنے سنگ دل ہیں، دوسرے کو مارتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، لوگوں کے خون سے کھیلتے ہیں۔ اسی کو کہتا ہے کہ خون قتیل پہ سرو پارا بپائے خیش، خون قتیل بے سرو پارا بپائے خیش، اور مالی دن نگارو کنارا بہانا ساخت، لوگوں کے دلوں کے، لوگوں کے جگر کے خون میں ہاتھ بھگو کر کہتے ہیں مہندی لگائی ہے۔ کبھی اپنوں کو ستایا، کبھی غیروں کو ستایا، کبھی ہمسائے کو ستایا، کبھی پبلک کو ستایا، کبھی کسی پارٹی کو ستایا، کبھی کسی کو پریشان کیا۔ فرمایا وقت آ رہا ہے اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ ذرہ برابر بھی کوئی شے تیرے کام نہیں آئے گی۔ تو دنیا میں طوفان سے بچنے کا ذریعہ ایک ہے، بجلی کی کڑک سے بچنے کا ذریعہ، اللہ کے نافرمانوں والی سزاؤں سے بچنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لے۔ مرضی کا دین ہے، مرضی کا ایمان ہے، مرضی کا اسلام ہے۔ صحابہ کرام اگر ایسا کرتے تو آج کیسے دین ہم تک پہنچتا؟ کوئی بھی تکلیف آئی، کتنا بھی ان کو پریشان ہونا پڑا، مگر دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرہ برابر بھی صحابہ کرام نے گریز نہیں کیا۔ مسلمان قوم بہانے بناتی ہے قرآن سے بچنے کے، قرآن کے نظام سے بچاؤ کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ نظام سلطنت قرآن کا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راس نہیں۔ اللہ کہتا ہے چلو تمہیں میرا قرآن راس نہیں، جاؤ تم مجھے راس نہیں آتے۔
फैसला कुरान का वइन तस्तबदिल कौमन गैरकुम, मैं तुम सबको हलाक कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। सुम्मा ला यकूनू, और पत्थर दिल नहीं होंगे जैसा कि तुम हो। आगे कुरान करीम ने एक अजीब मंजर बयान फरमाया। माँ को औलाद से बड़ा प्यार होता है, अल्लाह पाक ने माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल दिए। बेशक 1000 मर्तबा एक दिन में, रात दिन में बच्चा पखाना कर दे, एक दफा भी थूकती नहीं कि हाय सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, क्या देख रही है। जो बच्चे के पेशाब पखाने से नहीं घबराती, डॉक्टर के पास ले जाने से नहीं घबराती, हकीम और तबीब के पास ले जाने से नहीं घबराती, जो माँ सारी सारी रात कंधे से लगाए फिरती है मगर परेशान नहीं होती, सारा सारा दिल लगाए फिरती है। फरमाया जब क़यामत का वक्त आएगा, यौम तरौनहा तज़अलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्ज़अती, ऐसा हौलनाक वक्त आएगा, माँ अपने शीरखार बच्चे को जमीन में फेंक देगी, जमीन में फेंक के मार देगी। माँ बच्चे को फेंक मारेगी। वतज़अु कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, और हामला का हमल गिर जाएगा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। लोग इस तरह पड़े होंगे गोया नशे में पड़े हुए हैं और वो होंगे बर्बाद शुदा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ऐसे वक्त से पहले पहले अपने आप को बचा लो, तैयार कर लो, तौबा कर लो, जबकि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। किस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला है? गनीमत है हमारे लिए। मगरिब की तरफ से सूरज तुलू हो तो दरवाजा बंद है, मौत की फरिश्ते नजर आ जाएं तो तौबा का दरवाजा बंद है। उस वक्त तौबा करने से कोई फायदा नहीं, कोई हासिल नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, खुदावंद करीम की मंशा को पूरा नहीं करता, इसलिए वो उस वक्त की तौबा को तस्लीम नहीं करता। करने वाले तो कुछ और होते। फजील बिन अयास रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग और वली अल्लाह गुजरे हैं, अपने जमाने के डाकुओं नहीं, डाकुओं के सरदार हैं। एक अमीर आदमी को पैगाम भेज दिया कि हम तेरी लड़की को उठाएंगे, जो तैयारी करनी हो वो कर ले। चुनाचे उसने जो कुछ तैयारी की होगी, ये दूसरे मकानों की छतों से होते हुए जब उसके मकान में पहुंचे तो ऊपर चबारे में लड़की अकेली है जिसको उठाना है। ये कई डाकू दीवार के चारों तरफ कान लगा करके सुन रहे हैं कि अंदर कौन है, कितने आदमी और क्या हो रहा है। अंदर से आवाज आती है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। कुरान करीम की आवाज आ रही है और तर्जुमा ये है, और रात को चलने वाले और बुरा इरादा करने वाले खुदा के कहर से डर जा। फिर आवाज आती है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। डर जा, खुदा के कहर से डर जा। अंधेरे में जुल्म करने वाले और जुल्म का इरादा करने वाले, खुदा का जिक्र कर, अल्लाह को याद कर। फजील बिन अयाज के दिल का कांटा बदल गया। मैं क्या इरादा किए खड़ा हूं और ये आगे से कुरान पढ़ रही है, अल्लाह का कुरान पढ़ रही है। जो साथ थे उनको कहा चलो भागो यहां से, और जो पार्टी नीचे खड़ी थी उनको उसी वक्त कह डाला, लोगों अपना तो रास्ता बदल गया, मैं तो आज की बात तौबा करता हूं। मेरा खुदा मुझे कहता है अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। मेरे तो दिल में डर आ गया, मैं तो खौफ खा गया, मेरा मालिक मुझसे नाराज हो चुका है। ऐसी तौबा की, ऐसी अल्लाह अल्लाह की, या डाकुओं के सरदार थे या मोमिनों के सरदार बन गए। वलियों के वली है फजील बिन अयाज।
اس نے تو توبہ کر لی, ہم تو توبہ نہیں کرتے. کرنے والا تو ایسی کیا کرتا ہے کہ وہ پھر توڑنا جانتا ہی نہیں. آج ہمارے زمانے کی توبہ بھی ایک عجیب صورت ہے. پورا کام بھی ہو رہا ہے اور توبہ بھی چل رہی ہے. ارادہ نہیں ترک کرنے کا, اس کو چھوڑنے کا نہیں. فرمایا توبو الاللہ توبۃ نصوحا, ایسی توبہ کرو جو رجوع کرنے والی ہو, پختہ بنا دینے والی ہو, آدمی کو آخرت کے دنیا کے عذاب سے بچا دینے والی. فرمایا وہ قیامت وہ حالات جس کی یہ صورت بنے, نہ ہم سیرا برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی, وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا. کوئی عزیز نہیں بنتا, کوئی رشتہ دار نہیں بنتا, کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا, کوئی قریب آنے کو تیار نہیں. اور حالات ایسے ہیں, سنو گے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی, زبان ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی. ایک ایک آدمی کی زبان, روایت میں آتا ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے. 50,000 سال کی پیاس ہے, اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں. زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے, سوانیزے پہ سورج تپ رہا ہے, دماغ کھول گئے, آنکھوں سے پانی کے بجائے لہو بہ بہ کر ختم ہو گیا, پسینے میں غرق ہے, بدامالی میں غرق ہے, روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی گھٹنے تک, کوئی ناف تک, کوئی سینے تک, کوئی گلے تک, کوئی اپنے پسینے میں خود غوطے کھا رہا ہے. کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ 50,000 سال گزر گئے, چھاؤں سایہ نہیں دیکھا, ندی نالا نہیں, چشمہ کنواں نہیں, دریا سمندر نہیں, بارش نہیں, بادل نہیں. اور میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا. اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں, نیتیں برباد ہو گئی, ارادے برباد ہو گئے, ہمارے صالحہ کی طرف توجہ نہیں رہی. فرمایا تدروہ الریاح, اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے. کچھ کما لے, کچھ بنا لے, کچھ سنبھل جا, کچھ غور کر لے, ورنہ تیرے جیسے تم وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے, پچھتاویں گے, بنے گا کچھ نہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اعمال نامے تقسیم ہوں گے, اپنا اپنا نام اعمال ملے گا. کسی کا نام اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا, اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا. یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا, قرآن کو چھوڑا, ایمان کو چھوڑا, سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے. جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا, خود بخود پہچان ہو گئی, خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا ٹھکانہ ہی بنے گا. رو رہا ہے, کہتا ہے ولم ادری ما حسابیا, میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا. تو ایسی صورت میں نہ کوئی زندگی, نہ کوئی کرتوت, نہ کوئی کارنامہ, کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی. سخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا, دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے, اور جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال وہ ساتھ چلنے چاہیے.
اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے، کہتا ہے ما اغنا عنی مالیا، آئے میرا مال میرے کام نہ آیا، اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنی دولت میں نے اکٹھی کی، مشکلات سے کی، راتوں کو مارا مارا پھرا، دل کو مارا مارا پھرا، لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیا، آئے میرا مال میرے کام نہ آیا۔ پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں، میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں، اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا۔ کہتا ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہت کہاں گئی، میرے کام نہ آئی۔ میدان حشر میں رونے سے کیا بنتا ہے، رو رہا ہے، تباہی خرید کے بیٹھ گیا۔ وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ افسر کی چلے گی، نہ ڈاکٹر کی چلے گی، نہ کسی پارٹی کی چلے گی۔ آواز آتی ہے دنیا میں تیرے دل میں بڑا گمان تھا، بڑی بد دماغی تھی، میرا ڈی سی یار ہے، میرا کمشنر یار ہے، میرا جنرل یار ہے، میرا کیپٹن یار ہے، وہ مجھے یوں چھڑا لے گا، میں تو حکومت کی پارٹی کا آدمی ہوں۔ فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بلا لے جتنے بھی تیرے جگری دوست ہو، سب کو اکٹھا کر کے بلا لے، بلا جو بھی تیرا ہو، آج دل کے ارمان نکال۔ لا طعام الا من غسلین، سارے دوستوں کو اکٹھا کر لو، پارٹی کو جمع کر لو، ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو، بس میں عذاب بلاؤ، سوسائٹیوں کو اکٹھا کرو، انجمنوں کے ممبروں کو دعوت دو، لا طعام الا من غسلین، ان کے لیے میں نے لہو اور آدر پیپ تیار کر رکھا ہے، ان کے میں نے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ، اللہ والے کے تو تم قریب نہیں جاتے، شوقہ بازوں کے قریب جاتے ہو۔ جتنے ٹھگ پھرتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ فریب کے عادی بن گئے، نماز کی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پرواہ نہیں، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا کام، تمام کا تمام۔ جن لوگوں نے جستجو کی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے، ایسے ایسے لوگ آئے کہ آج میرے تمہاری ان پہ نظر نہیں جم سکتی۔ ہندوستان میں بادشاہ ولی اللہ ہوتے، بادشاہ شمس الدین التمش جیسے، عالمگیر جیسے، اس طرح کا نظام تو کبھی بھی نہیں تھا جو آج چل رہا ہے۔ مغلیہ خاندان کا ایک بھی بادشاہ ایسا نہیں جو بے نماز ہو، اور ہمیں انشاءاللہ ایک بھی ایسا نصیب نہیں ہوا جو پکا نمازی۔ جیسی روح ایسی فرشتے، تمام اور حکام سارے مل کر قوم کا، ملک کا، اپنے نظام کا، اپنے سکون کا بیڑا کر کرتے ہیں۔ اب کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے، 10 دن ہو گئے خبریں سنتے کوئی نتیجہ نہیں۔ وہ جہاز اغوا کرنے والا یہودی کوئی نہیں، اندرا کا رشتہ دار اس میں سے بانجا بتیجا کوئی نہیں، وہی لوگ ہیں جن کو تم بہت بڑے مسلمان ماننا کرتے ہو۔ مولویوں کے تو بڑے جلدی خلافت، او جی مولویوں نے ویکھیا ہوا ہے، جب بھی بات کریں گے مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا، یہ جہاز مولویوں نے اغوا کیا۔ جتنے بھی نقصان ہوئے، یہ نورنگ منڈی میں جو تباہی آئی، یہ طوفان مولویوں نے بھیجا ہے۔ اگر مولوی طوفان بھیجتے نا تو اسلام آباد بھیجتے، جہاں سے طوفان سے کچھ اثر بھی ہوتا ہے۔ نورنگ منڈی میں اپنے اعمال تمہیں برباد کر رہی ہے، تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور شوق سے دندناتے پھرتے ہو کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی۔
तुम्हारी तो ऐसी पूछ होगी, खुदा की कसम बहुत मुमकिन है कि मुझे और तुम्हें कोई रोने वाला भी ना हो। रोएगा कौन जब सारे एकदम बर्बाद होंगे। हाँ हाँ, ऐसा भी देखा है। अल्लाह मियाँ के नबी ने खुद इरशाद फरमाया कि जब तुम मेरे दीन से इज्तिमाई हैसियत से बगावत करोगे, जब मेरे कुरान से बगावत करोगे, तो थोक के बहुत मौत आएगी ताकि एक दूसरे का जनाजा उठाने वाला कोई ना। फिर कुत्ते लाशें खाया करते हैं, फिर जानवर खोपड़ियों को घसीटते फिरा करते हैं। मस्त बैठे हो कारोबार में। कुछ लोग कहते हैं हम तो सरकारी मुलाजिम है। अच्छा, जन्नत के ठेकेदार हो गए तुम सरकारी मुलाजिम होकर। आपका हिसाब और किताब होगा, और वहां भी होगा, यहां भी होगा। कोई भी हो, मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो, खुदावंद करीम ने इसलिए थोड़ा ही पैदा किए कि जो चाहे कर गुजरे। डरता ही नहीं कोई भी, जहां लगा हुआ बस लगा पड़ा है, पूछ गछ कोई। खुदावंद करीम ने इसीलिए हमें बार बार मुतनब्बे किया, खबरदार हो जाओ, आने से पहले होशियार हो गया। कब्र की तैयारी करो, हशर की तैयारी करो, पुलसरात की तैयारी करो, अपने आखिरत के घर को आबाद करो, किसी अल्लाह के वली से अपना जोड़ पैदा करो, किसी के दस्ते निगर बनो, और किसी को तो अपना बड़ा बना। किसी पे नजर ही नहीं टिकती। जितने अल्लाह वाले हैं, चूंकि वो जादू और टोने तो दिखाते नहीं फिरते, उन पर हमारी नजर नहीं जमती। कई लोग कहते हैं कि किसी मौलाना का भी मजार बना हुआ देखा। सारे दुर्वेशों के, फकीरों की खानकाएं होती हैं और मौलानाओं की कब्रें होती हैं। दुर्वेशों की खानकाएं। और दुर्वेश कौन सा तुझे कह के गया कि मेरी खानका बनाई हो? कौन सा वो वली था जो तुझे ये कह के गया कि खबरदार मेरी कब्र पे अगर कुरान पढ़ा तो चिमटे खड़काई हो खूब?